ہجرت حبشہ میں سے 11 افراد مردوں پر مشتمل تھے اور 4 خواتین تھیں۔ 6 مردوں کا تذکرہ میں آپ کو پچھلی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ 7ویں مرد ہیں عثمان ابن مظعون۔ اپنے ہم نام عثمان ابن عفان کی طرح شرم و حیا والے ایک دفعہ جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن کے قابل 70 حصوں پر میری بیوی کی نظر پڑے۔ کیوں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے شرم آتی ہے یا رسول اللہ، حضرت عثمان نے جواب دیا۔ اس پر جانب عالم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میری اپنی ازواج کی نظر بھی کبھی میری مستور جگہوں پر پڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان کی تسلی ہو گئی، کہنے لگے، پھر آپ سے زیادہ شرم و حیا والا کون ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ ان کے واپس جانے کے بعد جانب عالم نے فرمایا، ان عثمان لحی ستیر، بے شک بلا شبہ عثمان بہت ہی شرم پردے والا ہے۔ دراصل ان کا مزاج ہی زاہدانہ قسم کا تھا۔ ایک بار تو انہوں نے اپنے آپ کو قوت مردمی ہی سے محروم کر لینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر جانب عالم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، الیس لک فی اسوۃ حسنہ، کیا میرا اسوہ حسنہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ میری امت کا کوئی فرد اگر شہوانی قوتوں کو کم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ جو شخص اپنی مردانہ قوت کو ختم کر ڈالے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ شدید حکم سن کر حضرت عثمان نے وہ ارادہ ترک کر دیا، مگر اپنی زاہدانہ طبیعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے دن بھر روزے سے رہتے اور رات کو عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن ان کی اہلیہ امہات المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو بہت غمگین اور افسردہ تھیں۔ امہات المومنین نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تمہارا شوہر تو کافی مالدار ہے۔ مالدار تو ہیں، اس نے بتایا، مگر دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، میری طرف ذرہ برابر توجہ نہیں کرتے۔ امہات المومنین نے یہ بات جانب عالم کو بتائی تو آپ نے حضرت عثمان ابن مظعون سے پوچھا، سنا ہے تم ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہو اور دن بھر روزے سے رہتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی طرح کرتا ہوں، حضرت عثمان نے فخریہ لہجہ میں فرمایا۔ جانب عالم نے فرمایا، اس طرح نہ کیا کرو، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے، اس لیے رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرا کرو، اسی طرح روزہ بھی رکھ لیا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو۔ چند دن کے بعد وہی عورت امہات المومنین کے پاس آئی تو مسرور و شادمان تھی۔ امہات المومنین نے پوچھا، اب تو خوش و خرم نظر آتی ہے؟ جی ہاں، اب میرے خاوند میری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ طبقات جلد 3 صفحہ 287 پر واقعہ ذکر ہے۔ حضرت عثمان ایسے پاکیزہ فطرت انسان ہوئے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسی چیز پینا سخت ناگوار ہے جسے پی کر میری عقل خبت ہو جائے، لوگ مجھ پر ہنسنے لگے اور مجھے اپنے پرائے کی تمیز نہ رہے۔ پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عثمان کھل اٹھے اور کہا، تبًا لہا قد کان بصری فیہا ثابتا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے بارے میں میری رائے ٹھیک ہی تھی۔ یہ بھی طبقات جلد 3 صفحہ 286 پر ہے۔ جانب عالم کے ساتھ صرف ایک غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور ہجرت سے 2.5 سال بعد اپنے خالق سے جا ملے۔ ان کی خوش نصیبی کی انتہا کہ جانب عالم نے ان کی میت کو بوسہ مرحمت فرمایا، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بوسہ دیتے وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور عثمان کے رخساروں پر ٹپک رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جنت البقیع میں پہلی قبر انہی کی بنی تھی۔
ان کی قبر کے سرحانے جانے دو عالم نے پتھر رکھا تھا اور فرمایا تھا یہ اس کی قبر کی نشانی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8ویں شخص جنہوں نے ہجرت کی وہ ہیں حضرت ابو سلمہ۔ آپ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی، تیسری بار مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ کی جانب جانے والے سب سے پہلے مہاجر یہی ابو سلمہ ہیں۔ یہ جانے دو عالم سے بھی 2 مہینے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ غزوہ احد میں ان کے بازو پر بہت گہرا گھاؤ لگا۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد بظاہر زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اندر سے ٹھیک نہ ہوا اور مواد جمع ہوتا رہا۔ کچھ عرصے بعد زخم پھٹ گیا لیکن اس کا زہر چونکہ پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا اس لیے جانبر نہ ہو سکے اور 4 ہجری میں دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب وہ عالم نظر میں تھے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت پس پردہ کچھ مستورات رو رہی تھیں اور شدت غم میں اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی تھیں۔ آپ نے ان کی اس حرکت سے منع فرمایا اور فرمایا ایسے لغو کلمات منہ سے نہ نکالو کیونکہ آخری وقت میت کے آس پاس بہت سے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے حضرت ابو سلمہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم اے اللہ اس کی قبر کشادہ اور منور فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا مرتبہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے پسماندگان کی حفاظت و نگہبانی فرما اور اس کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی یا رب العالمین۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ کی روح پرواز کر گئی اور آنکھیں پتھر آ گئی۔ جانے دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا مرتے وقت بدن سے جدا ہو کر جانے والی روح کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور پتلیاں پھر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے بیدار بخت تھے یہ لوگ جن کی نظریں دنیا سے رخصت ہوتے وقت محبوب رب العالمین کے روئے زیبا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آرزو ہے کہ جب جاں ہو تن سے جدا، سامنے روئے زیبائے سرکار ہو، میرا ہر لمحہ ہو مستیوں کا امی، میرا ظلمت کدا نور الانوار ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 8 افراد تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے اور بہت شہرت پائی، جن کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان نامور حضرات کے علاوہ اس کاروان شوق میں شامل مزید 3 مہاجرین کے اسماء گرامی یہ ہیں، حاتب ابن عمر، سہیل ابن بیضہ، عامر ابن ربیعہ۔ ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی ایسی غیر معمولی طور پر ولولہ انگیز واقعہ نظر سے نہیں گزرا جو آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا۔ تاہم یہ تینوں السابقون الاولون میں سے ہیں جن کی عظمت و تقدیس پر قرآن شاہد ہے اور احادیث بھری پڑی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض مردوں کی بیویاں بھی ان کے ہم سفر تھیں جن میں 2 خواتین نہایت ممتاز ہیں۔ ایک حضرت عثمان ابن عفان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت سید الورا اور دوسری حضرت ابو سلمہ کی زوجہ مکرمہ ام سلمہ، جو حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد جانے دو عالم کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔ ان دونوں کا تذکرہ الترتیب جب میں بنات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کا تذکرہ کروں گا تو اس میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ان کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ کی زوجہ محترم سہلہ اور حضرت عامر بن ربیعہ کی اہلیہ مکرمہ لیلہ بھی ہم رکاب تھیں، رضی اللہ تعالی عنہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جو افراد ہجرت حبشہ کر گئے تھے، جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو سرزمین حبشہ میں مہاجرین کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ وہاں ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی تھی اور کوئی شخص بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ جب ان لوگوں کی آرام و سکون کی اطلاعات مکہ مکرمہ پہنچی تو مزید کئی مسلمان حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور یوں مہاجرین حبشہ کی مجموعی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔
جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اہل ایمان نے ایک پناہ گاہ تلاش کر لی ہے اور وہاں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے عمر ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیہ پر مشتمل 2 رکنی سفارت ترتیب دی اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شاہ حبشہ کے دربار میں حاضری دیں اور اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو ہمارے پاس واپس کر دے۔ شاہ حبشہ اور درباریوں کے لیے فردن فردن بیش قیمت تحائف تیار کیے گئے اور یوں یہ سفارت بصد شان و شوکت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی کے وقت کفار مکہ نے سفیروں کو ہدایت کی کہ پہلے دربار میں امراء اور مذہبی رہنماؤں سے ملنا اور ہدیے وغیرہ نظر کرنے کے بعد ان کو اپنے ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا، یعنی علماء کو اپنے ساتھ ملانا، تاکہ جب بادشاہ کے دربار میں تم اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے جاؤ تو یہ امراء اور رہنما تمہاری تائید کریں اور تمہاری بات ماننے کے لیے بادشاہ پر زور دیں۔ جب یہ سفارت وہاں پہنچی تو حسب ہدایت سفیروں نے پہلے مقربین شاہ سے ملاقات کی، ہدیے تحفے پیش کیے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ چونکہ صحیح حالات سے باخبر نہیں تھے، اس لیے سفیروں کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ان کو ہر طرح کی امداد و تعاون کا یقین دلایا۔ جب سفیر دربار میں حاضر ہوئے اور نذرانے وغیرہ پیش کر کے فارغ ہوئے تو یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا: ایھا الملک، ہمارے شہر کے چند احمق جوان وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آبائی مذہب بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے مذہب عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آشنا ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور مکہ کے معززین نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات و نظریات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کی تمام خابیوں سے باخبر ہیں۔ یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں شہنشاہ معظم۔ درباری امراء بول اٹھے، واقعی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لا مذہبوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حبشہ کا یہ بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پرور حکمران تھا۔ اس کو امراء کا یک طرفہ فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا: نہیں واللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے زیر سایہ پناہ گزین ہوئے ہیں، ان کو کس طرح میں ان سفیروں کے حوالے کر دوں، اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر؟ البتہ میں ان کو بھی دربار میں بلاتا ہوں اور اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر صورتحال واقعتاً اسی طرح ہوئی جس طرح سفیر بیان کر رہے ہیں تو میں ان کو سفیروں کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر سفیروں کا بیان غلط ثابت ہوا تو پھر ان کو سفیروں کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا۔ ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں دربار میں کیا کہنا چاہیے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہمیں بہرحال سچ بولنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے احکام صاف صاف بیان کر دینے چاہیے، خواہ اس کی پاداش میں ہمیں کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ مہاجرین کا وفد دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا: یہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین اختراع کر لیا ہے جو نہ تمہارے آبائی مذہب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ مختصر اور جامع تقریر کی: ایھا الملک، اصل بات یہ ہے کہ ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، فحش حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور طاقتور لوگ کمزوروں کا حق مار لیتے تھے۔ ہمارے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسے انسان کو رسالت سے سرفراز فرما دیا جس کو ہم اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے حسب و نسب اور ایمانت و دیانت سے بخوبی آگاہ تھے۔
اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور بتایا کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرے اور ان خداؤں کی پرستش ترک کر دے جن کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد نے پتھروں سے خود تراشا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں اور قتل و خون ریزی سے پرہیز کریں۔ اس نے ہمیں فحش کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہمیں اس کی ساری باتیں اچھی لگیں، اس لیے ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دی اور تمام احکام میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے لگے۔ رسول نے جو چیز ہم پر حرام کی تھی ہم نے اس کو حرام سمجھا اور جس چیز کو حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال جانا۔ محض اس وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ انہوں نے ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دی اور دوبارہ شرک و کفر کی طرف لوٹانا چاہا، مگر جب ہم اس پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے بے پناہ ظلم و ستم کیے اور ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ آخر مجبوراً ہم نے اپنے شہر کو خیرباد کہا اور اس بے سر و سمانی کے عالم میں یہاں چلے آئے۔ شہنشاہ معظم، ہم نے ساری دنیا میں آپ کے ملک کو ترجیح دی اور آپ کے زیر سایہ رہنا پسند کیا، محض اس امید پر کہ یہاں ہم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، محض اس امید پر کہ یہاں ہم تک کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس مختصر مگر انتہائی پر اثر تقریر سے تمام حاضرین دربار دم بخود رہ گئے اور سفیروں سمیت کسی کو بھی لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حضرت جعفر سے پوچھا، تمہارا رسول اللہ کی طرف سے جو کتاب لایا ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہو تو سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کا کلام حضرت جعفر کی پرسوز قرات اور شاہی دربار ایک سما بن گیا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ ایک بادشاہ پر ہی کیا منحصر، وہاں پر موجود مذہبی رہنماؤں کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ وہ دربار میں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے تھے، جب نغمہ ازل نے ان کے کانوں میں رس گھولا تو ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور اشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگو ڈالا۔ جب جوش گریہ ذرا کم ہوا تو بادشاہ نے کہا، واللہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں۔ پھر سفیروں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سفیروں کی یہ کوشش اگرچہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی، مگر عمر ابن عاص کو اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنا گوارا نہ تھا، اس لیے دربار سے نکلتے ہی اپنے ساتھی سے سرگوشی کی، میں کل دوبارہ کوشش کروں گا اور اب کہ ایسی چال چلوں گا کہ مسلمانوں کی یہاں سے جڑ کٹ جائے گی۔ میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ یہ حربہ واقعی خطرناک تھا کیونکہ شاہ حبشہ اور اس کے عمراء وغیرہ سب عیسائی تھے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ بیٹے کو بندہ بنا دیا جائے؟ دوسرے دن عمر ابن عاص نے پھر دربار تک رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا، عالی جا، آپ نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت ہی غلط نظریات رکھتے ہیں اور ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا اور اس میں ہر انسان جذباتی ہوتا ہے، مگر آفرین ہے اس عادل حکمران پر کہ اس معاملہ میں بھی اس نے سفیروں کی بات پر اعتبار نہ کیا اور مسلمانوں کو بلا بھیجا تاکہ اپنے موقف کی خود وضاحت کرے۔ مسلمانوں کا وفد آیا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے جواب دیا، ہم ان کو عبداللہ، رسول اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ سمجھتے ہیں جو کنواری اور پاک دامن بی بی مریم سے پیدا ہوئے۔
یہ سن کر بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی زبانی اس حقیقت کا اعتراف سن کر امراء کو طیش آ گیا اور ان کی ناکوں سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں، لیکن بادشاہ نے ان کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دی، کہنے لگا تم بے شک خرخر کرتے رہو، حقیقت یہی ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، آئندہ اگر کسی نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کی تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر ملازمین کو حکم دیا ردو الیہما ہدایاہما فلا حاجت لی بہا، سفیروں نے جو ہدیے پیش کیے ہیں وہ ان کو واپس کر دیے جائیں، مجھے نہیں چاہیے ایسے ہدیے۔ غرضے کے دوسری کوشش میں بھی سفیروں نے منہ کی کھائی اور ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کی حمایت میں اس حد تک آگے جانا اور سرے دربار حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لینا بادشاہ کو مہنگا پڑا۔ متعصب عیسائی امراء اس کے خلاف ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ اس حالت میں بھی اس نے مسلمانوں کا اتنا خیال رکھا کہ ان کے لیے کشتیاں مہیا کر دیں اور حضرت جعفر سے کہا اگر بغاوت کامیاب ہو گئی تو تم لوگوں کا جہاں جی چاہے چلے جانا، اور اگر ناکام ہو گئی تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں آرام سے رہنا۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد ان عیسی ابن مریم عبدہ و رسولہ و کلمتہ و روحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور روح اللہ اور کلمت اللہ ہے۔ یہ کاغذ اس نے سینے والی جیب میں ڈالا اور باغیوں سے مذاکرات کرنے چل دیا۔ باغیوں نے کہا ہمارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے، اگر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سب نے زور دے کر کہا۔ میرا اس پر ایمان ہے، بادشاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اعلان کیا۔ پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نزاع نہیں، باغیوں نے کہا اور سر اطاعت خم کر دیا۔ اس طرح یہ مسئلہ بخوبی نمٹ گیا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت اس نے تعویل کی تھی۔ آپ حیران تو ہوتے ہوں گے کہ ایک طرف بادشاہ تحریری طور پر رسول اللہ کی رسالت اور حضرت عیسیٰ کی عبدیت کا اقرار کرتا ہے، تو دوسری جانب جب باغی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو بادشاہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ کیا معمہ ہے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ کھل کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو اس کے زیر سایہ چین کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنا عقیدہ لکھ کر جیب میں ڈال لیا، اور جب اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میرا اس پر ایمان ہے تو عیسائی یہی سمجھے کہ یہ اس بات پر ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اس نے یہ تدبیر کی تھی کہ اپنا عقیدہ لکھ کر جیب میں ڈال لیا، اور جب اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میرا اس پر ایمان ہے تو اس کا اشارہ اس تحریر کی طرف تھا جو اس کے سینے والی جیب میں محفوظ تھی۔ باغی یہ سمجھے کہ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر ایمان کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح شورش بھی ختم ہو گئی اور بادشاہ کے ایمان پر بھی آنچ نہ آئی، یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اس نیک دل بادشاہ کا اصلی نام اسحمہ تھا اور نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت جعفر کی دل آویز تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس وقت اسلام کا اظہار اس نے مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں جب جانے دو عالم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مکتوبات تحریر فرمائے
تو نجاشی کی طرف بھی ایک نامہ مبارک لکھا اور عمر ابن امیہ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ نجاشی نے آپ کے نامہ عالی کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس کے احترام میں تخت سے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر جوابی خط لکھا جس میں اپنے ایمان کا کھل کر اظہار کیا اور مزید اطاعت و فرمانبرداری کا یوں ثبوت دیا کہ اپنے بیٹے شہزادہ ارحا کو بیش قیمت تحائف دے کر جانے دو عالم کی خدمت میں بھیجا۔ شہزادے کی قیادت میں یہ خیر سگالی وفد جب حاضر خدمت اقدس ہوا تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور بنفس نفیس ان لوگوں کی مہمانداری کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو موجود ہیں آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ جانے دو عالم نے جواب دیا، ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کا بڑا ہی اعزاز و اکرام کیا تھا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 78۔ رجب 9 ہجری میں اسحق آغا بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے دن جانے دو عالم نے صحابہ سے فرمایا، آج ایک مرد صالح فوت ہو گیا۔ آج، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، آج ایک مرد صالح فوت ہو گیا جس کا نام اسحمہ تھا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ جانے دو عالم نے اس خوش قسمت انسان پر نماز جنازہ ادا کی جس کو آج ہم غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ الاصابہ جلد اول صفحہ 119۔ یوں تو نیک اعمال کے نور سے ہر مرد صالح کی قبر اندر سے منور ہو جاتی ہے، مگر نجاشی کا ایمان لانا اور غریب الوطن مسلمانوں کو آسائشیں مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھایا کہ اس کی قبر کے اوپر بھی نور چھایا رہتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کننا نتحدث انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور، یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ نجاشی کی قبر پر ہر وقت نور دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد، یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف میں صفحہ 342۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر ابن طیار نے نجاشی کے دربار میں نمائندگی کی۔ حضرت جعفر ہیں کون؟ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے جانے دو عالم کے عکس جمیل تھے۔ تو حضرت علی کزن ہوئے نا، تو حضرت جعفر وہ بھی کزن ہوئے۔ تو کزنوں میں بعض دفعہ چچا زاد میں بعض دفعہ صورت کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو جانے دو عالم کے عکس جمیل تھے۔ آپ نے خود ان سے فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 211۔ بے حد جواد و سخی تھے اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، اس لیے جانے دو عالم ان کو ابو المساکین کہا کرتے تھے۔ یہ مشکات شریف صفحہ 570 پر روایت موجود ہے۔ اولین مسلمانوں میں سے تھے، اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ گئے تو کئی سال تک وہاں مقیم رہے اور اس وقت واپس تشریف لائے جب جانے دو عالم فتح خیبر کے بعد خیبر میں ہی قیام پذیر تھے۔ جانے دو عالم نے ان کو آتے دیکھا تو بے تابانہ آگے بڑھے اور ان کو گلے لگا لیا، پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کی آمد سے اتنے مسرور ہوئے کہ فرمانے لگے، ما ادری بأیہما انا اشد فرحا بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آج میرے لیے 2 خوشیوں میں سے باعث فرد خوشی کون سی ہے، جعفر کی آمد کی یا خیبر کی فتح کرنے کی۔ الاستیعاب جلد اول صفحہ 210۔ سبحان اللہ، کیسی والہانہ الفت و محبت ہے۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اس لڑائی میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، سینہ پر تیروں تلواروں اور نیزوں کے 70 سے زیادہ زخم لگے تھے اور جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ جب اس المناک شہادت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو خاندان نبوت میں صف ماتم بچھ گئی۔ سیدہ فاطمہ روتی تھی اور فریاد کرتی تھی، واہ اماہ، ہائے میرے چچا جان۔ جانے دو عالم نے ان کو یوں زار و قطار روتے دیکھا تو فرمایا، الا مثل جعفر،
فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي، جعفر جیسے انسان پر رونے والیوں کو رونا ہی چاہیے۔ الاستیاب جلد اول صفحہ 211۔ راہ خدا میں ہر دو بازو کٹانے کا ان کو یہ صلہ ملا کہ جانے دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بازوؤں کے بدلے جعفر کو 2 پر عطا کر دیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں ہر طرف اڑتا پھرتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت جعفر کا ایک لقب ذوالجناحین ہے اور دوسرا طیار یعنی 2 پروں والا اور اڑنے والا۔ ان کی شہادت سے 3-4 دن بعد جانے دو عالم ان کی بیوہ اسما بنت امیس کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اسما سے فرمایا اسما، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے جعفر یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ سب سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے تم بھی سلام کا جواب دو۔ پھر فرمایا مجھے جعفر کی اطلاع دی ہے کہ فلاں دن دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم آئے اور میرے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پر دیے ہیں۔ اب میں جبرائیل و میکائیل کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے جاتا ہوں اور جو میوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ اسما یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا ہنیئا لجعفر، جعفر کو یہ اعزاز مبارک ہو، مگر یا رسول اللہ اگر آپ کی اور جعفر کی روحانی ملاقات کا یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شاید اس پر یقین نہ کریں، اس لیے آپ خود ہی ان کو اس سے مطلع فرما دیجیے۔ چنانچہ جانے دو عالم نے ممبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 210۔ واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ موتا کے شرکاء میں سے کوئی شخص ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ جعفر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ہی شہادت کی تمام تفصیلات سے جانے دو عالم کو آگاہ کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی سچ فرمایا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم ہی اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب تھوڑا سا ہم واپس مکہ پاک کی طرف آتے ہیں، مکہ کی طرف واپس چلتے ہیں جہاں آوازہ حق کو دبانے کی مسلسل کوشش ہو رہی تھی اور نت نئی تجویزیں سوچی جا رہی تھیں۔ جب جانے دو عالم کو ڈرانا دھمکانا اور آپ پر تشدد کرنا کارگر نہ ہوا تو مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا لالچ دے کر آپ کو رام کرنے کی کوششیں کی جانے لگیں۔ ایک دن عتبہ نے دیگر اکابرین مکہ سے کہا اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں محمد کے ساتھ بات چیت کروں اور اسے کچھ دینے کی پیشکش کروں، شاید اس طرح وہ ہمارا مطالبہ مان لے اور توحید و رسالت کا اعلان ترک کر دے۔ سب نے کھلے دل سے اس کو اجازت دے دی اور ہر قسم کی پیشکش کرنے کا اختیار دے دیا۔ چنانچہ عتبہ جانے دو عالم کے پاس آیا اور یوں گفتگو شروع کی، بھتیجے ہمارے معاشرے میں حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے وہ سب کو معلوم ہے اور ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے، مگر تم نے اپنی قوم کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تم نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمیں احمق و بیوقوف سمجھ رکھا ہے، تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کو کافر و گمراہ قرار دیتے ہو، تمہاری یہ باتیں قوم کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اب تم بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہو؟ اگر مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اتنا مال اکٹھا کر کے تمہیں دیں گے کہ پورے مکہ میں تم سے مالدار اور کوئی نہیں ہوگا۔ اگر عزت و وقار مطلوب ہے تو ہم تمہیں اتنی عزت دیں گے کہ اپنے تمام معاملات تمہاری رائے اور مشورے کے مطابق طے کیا کریں گے اور تمہارے فیصلے کو حرف آخر سمجھیں گے۔ اگر سر پر تاج شاہی رکھنے کا شوق ہے
تو ہم سب متفقہ طور پر تمہیں تاحیات اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تم پر کسی جن بھوت کا سایہ ہے تو ہم آسیب دور کرنے کے لیے ماہرین سے تمہارا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، غرضے کہ ہم تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہیں، بشرطے کہ تم ہمارے دین کی مخالفت ترک کر دو اور ہمارے دیوتاؤں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ جانے تو عالم نے فرمایا افرغتا یا ابو الولید، ابو الولید عتبہ کی یہ کنیت تھی، کیا تم اپنی بات ختم کر چکے ہو؟ ہاں میں نے یہی کہنا تھا، عتبہ نے جواب دیا۔ اب مجھے بھی کچھ بتانے کی سنانے کی اجازت ہے؟ ہاں کیوں نہیں۔ اس پر جانے عالم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بیٹھ گیا ایسے اور بغور سننے لگا۔ کلام خدا بزبان مصطفیٰ، اللہ اکبر، عتبہ مسحور ہو گیا۔ جب جانے عالم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر پھر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ تو عتبہ لرز اٹھا اور نزول عذاب کے خوف سے دہشت زدہ ہو کر جانے عالم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر التجا کی کہ خدا کے لیے بس کرو۔ تلاوت کے بعد جانے عالم نے عتبہ سے پوچھا تم نے سن لیا؟ ہاں سن لیا، عتبہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ مشرکین نے اس کو واپس آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سمجھ گئے کہ عتبہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ جب مشرکین کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا ما وراءک یا ابو الولید، ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ خبر یہ ہے، عتبہ نے بتایا کہ آج میں نے ایسا فصیح و بلیغ کلام سنا ہے کہ اب تک اتنا بلند پایا کلام کبھی نہیں سنا۔ وہ نہ تو شاعری ہے نہ کہانت ہے۔ اے قوم قریش میری مانو تو محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم جو کلام میں نے آج سنا ہے اس کا عنقریب بہت شہرہ ہوگا، اس لیے تم لوگ غیر جانبدار رہو۔ اگر باقی اہل عرب نے محمد کی بات نہ مانی اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہیں از خود اس سے نجات مل جائے گی، اور اگر عرب نے اس کے آگے سر اطاعت خم کر دیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وقار تمہارا وقار ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ مگر عتبہ کا یہ معقول مشورہ جذبات کی رو میں بہہ کر رد کر دیا گیا، الٹا اس کو تانا دیا گیا سحرک واللہ یا ابو الولید بلسانہ، خدا کی قسم تم پر اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی معقول بات سننے پر آمادہ نہیں ہے تو کہنے لگا میری رائے یہی ہے، آگے تمہارا جو جی چاہے کرو۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 63، اسی طرح السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ 320، اور امام زرقانی نے بھی اس کو جلد اول صفحہ 310 پہ ذکر فرمایا ہے۔ ترہیب و ترغیب کے جملہ حربے ناکام ہو گئے تو ایسے لا یعنی مطالبے کر کے جانے عالم کو زج کیا جانے لگا جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا خود تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے بیچ میں تم ہر طرف نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان کو ٹکڑے کرا کر گرا دو، یا تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لا کھڑا کرو، یا تمہارا کوئی سونے کا مکان ہی ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم وہاں سے لکھی ہوئی ایک کتاب نہ لاؤ جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بےہودہ مطالبات کا رسالت کے عظیم تر مقام کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہ تھا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک انسان ہوں جسے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور رسالت کا ایسے شعبدوں سے کیا تعلق۔ عموماً جانب عالم ایسے مطالبات تو رد کر دیا کرتے تھے، مسترد کر دیا کرتے تھے، مگر کوئی مطالبہ پورا کرنے پر تیار بھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہا اگر تم ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا واقعی؟ جانب عالم نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، سب نے یقین دلایا۔ جانب عالم دست بدعا ہونے لگے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ کی خواہش ہو تو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ جانب عالم اپنی قوم کی ہٹ درمی سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے اور ہولناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس لیے آپ نے صفا کے سونا بن جانے کی دعا ترک فرما دی اور جبرائیل امین کو جواب دیا کہ کوہ صفا بے شک سونا نہ بنے، لیکن ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ السیرۃ الحلبیہ اور الآثار المحمدیہ میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ اس پیکر رحمت پر لاکھوں درود، جو اپنے دشمنوں کو بھی مبتلائے عذاب نہیں دیکھ سکتا تھا اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھنے کی التجائیں کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی جانب عالم کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، اس شخص کو خدا نے رسول بنا ڈالا ہے۔ مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ گویا رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے کھانا اور نہ بازار کو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عجب معیار انہوں نے رسالت کا مقرر کیا تھا۔ ان کے نزدیک کسی انسان کی عظمت اور بڑائی کا دارومدار اس کی مالداری پر تھا، اور چونکہ جانب عالم کے ہاں دولت کی فراوانی نہ تھی، اس لیے مشرکین حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کیا خدا کو مکہ اور طائف کے دونوں شہروں میں کوئی بڑا آدمی دستیاب نہیں ہوا، اس کو رسول بناتا اور اس پر قرآن اتارتا۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، جانب عالم کا دل ایسی باتوں سے ملول ہوتا تو رب العالمین آپ کی تسلی کے لیے خود ان اعتراضات کے جواب دیتا اور مشرکین کے منہ بند کر دیتا۔ انا کفیناک المستہزئین، استہزاء و تمسخر کرنے والوں میں 5 افراد پیش رہا کرتے تھے: ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود ابن یغوث، اسود ابن مطلب اور حارث ابن عیطلہ۔ ایک دن جبرائیل امین جانب عالم کے پاس موجود تھے کہ ولید سامنے سے گزرا۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ اچھا آدمی نہیں ہے، جانب عالم نے جواب دیا۔ یہ سن کر جبرائیل امین نے اس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے یہ جو 5 افراد سامنے سے گزرتے گئے اور جبرائیل ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی جانب اشارہ کرتے گئے۔ ان اشاروں کا مفہوم کچھ عرصہ بعد واضح ہوا جب یہ 5 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر چل بسے۔ چنانچہ ولید جس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کی پنڈلی میں اتفاقاً ایک دن تیر چبھ گیا۔ زخم معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا، بالآخر اسی تکلیف سے مر گیا۔ عاص ابن وائل جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کے تلوے میں کانٹا ٹوٹ گیا اور رفتہ رفتہ یہ ذرہ سا زخم اتنا بڑا کہ پاؤں سوج کر چکی کے پاٹ جتنا ہو گیا۔ آخر ولید کی طرح یہ شخص بھی اسی تکلیف میں ہلاک ہو گیا۔ اسود ابن یغوث جس کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کے سر میں پیپ پڑ گئی اور درختوں اور دیواروں سے سر ٹکرا کر خود ہی اپنا سر توڑ بیٹھا۔ اسود ابن مطلب جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا،
اندھا ہو گیا، بصیرت سے تو محروم تھا ہی، بصارت بھی زائل ہوگی اور اسی عالم میں جہانی ہو گیا۔ حارث ابن عیطلہ جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، چنانچہ اس نے اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا۔ قرضے کے پانچوں مستہزئین عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے اور اللہ کا فرمان سچا ثابت ہوا، انا کفیناک المستہزئین۔ اے نبی، یہ مذاق اڑانے والوں کو، استہزاء کرنے والوں کے لیے تیری طرف سے ہم ہی کافی ہیں۔